أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ انہوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ کہنے لگا بھلا بتاؤ، یہ ہے وہ مخلوق جسے تو نے میرے مقابلے میں عزت بخشی ہے؟ اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دی تو میں اس کی اولاد میں سے تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کے جبڑوں میں لگام ڈالوں گا۔ اللہ نے کہا جا پھر ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا تو جہنم ہی تم سب کی سزا ہوگی، مکمل اور بھرپور سزا، اور ان میں سے جس پر تیرا بس چلے انہیں اپنی آواز سے بہکا لے اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کی فوج چڑھا لا اور ان کے مال اور اولاد میں اپنا حصہ لگا لے اور ان سے خوب وعدے کر لے، اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان ان سے جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ یقین رکھ کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا اور تیرا پروردگار ان کی رکھوالی کے لیے کافی ہے۔ چند آیات پہلے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا تھا وَقُلْ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بھلی بات کیا کریں، اچھی بات کیا کریں۔ اس کے بعد فرمایا إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، کہ شیطان ان کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، فرمایا کہ یقیناً شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ دشمنی کیوں کرتا ہے اس کا تذکرہ ان آیات میں کیا گیا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس یعنی شیطان، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ تبارک و تعالی سے گویا مناظرہ اور مقابلہ شروع کر دیا، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے حکم پر لبیک کہتا اور سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ اس نے کہا قال اسجد لمن خلقت طینا، اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے؟ پھر اور گویا انسان کی ہی جو
اور بے عزتی بیان کرتے ہوئے کہنے لگا قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، کہ کیا یہی ہے وہ کہ جس کو میرے اوپر فضیلت دی، میرے اوپر برتری دی؟ لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ، اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ اگر آپ مجھے موقع دو گے، اگر آپ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دو گے تو لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، تو میں ضرور بھی ضرور تمام لوگوں کو ان کے جبڑوں میں لگام ڈال کر اپنے قبضے میں کر لوں۔ جیسے گھوڑے کے اوپر سوار ہونے والا آدمی یا اونٹ یا دیگر جو سواری کے جانور ہوتے ہیں ان کے اوپر سوار ہونے والا آدمی لگام ڈالتا ہے ان کے جبڑوں میں، اور اس سے اس جانور کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے، اپنے بس میں کر لیتا ہے، پھر وہ جانور طاقت کے باوجود بھاگ نہیں سکتا ہے۔ تو شیطان نے کہا جس طریقے سے اس جانور کے جبڑوں میں لگام ڈال کر اس کو اپنے قبضے میں کر لیا جاتا ہے، ایسے میں لوگوں کے جبڑوں میں لگام ڈال کر ان کو اپنے بس میں کر لوں گا اور اپنے ساتھ چلاؤں گا، اپنے قبضے میں دے دوں گا۔ تھوڑے سے لوگ ایسے بچیں گے کہ جو میرے کنٹرول سے باہر ہوں گے، جو میرے بس میں نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال اذهب، کہا جا، فمن تبعک منہم، ان بندوں میں سے جو بھی تیری اتباع کرے گا، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، تو تیری اور تیری اتباع کرنے والوں کی سزا ہم نے جہنم مقرر کی ہے، اس جہنم کے اندر تجھے اور ان سب کو ڈالا جائے گا۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَأَعِدْهُمْ، فرمایا کہ جس طریقے سے بھی تجھے استطاعت ہے اور طاقت ہے تو ان میں سے ان لوگوں کو اپنے بس میں کر لے، بِصَوْتِكَ، اپنی آواز کے ذریعے سے، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور اپنی جتنی فوجیں ہو سکتی ہیں جو پیدل چلنے والی ہیں یا جو سواریوں کے اوپر سوار ہو کر چلنے والی ہیں، ان ساری کی ساری فوجوں کو ان انسانوں کے پیچھے تو لگا لے۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور ان کے مال اور اولاد میں تو شرکت کر لے، اپنا حصہ ڈال دے، اور جو کچھ تو ان سے وعدہ کر سکتا ہے وہ کر دے۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور اخیر میں فرمایا کہ شیطان کا جو وعدہ ہوتا ہے وہ سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ شیطان انسانوں کو اپنے بس میں کرنے کے لیے مختلف قسم کے حربے اور ہیلے استعمال کرتا ہے۔ قرآن کریم نے ان ہیلوں میں سے ایک ہیلے کو بیان کیا کہ اپنی آواز کے ذریعے سے، آواز سے مراد وہ وسوسے اور خیالات ہیں جو انسان کے دل میں شیطان ڈالتا ہے اور اس کے لیے مختلف راستے اختیار کرتا ہے۔ انہی راستوں میں سے ایک مزامیر ہے، یہ گانے بجانے کی آلات جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب اس آواز کے اندر شامل ہیں، اور ناچنے اور گانے والوں کے جو طور طریقے ہیں وہ سب کے سب استعمال کر کے شیطان بندوں کو اپنے بس میں کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جیسے فوج ہوتی ہے تو اس فوج میں کچھ لوگ، کچھ ٹکڑیاں ایسی ہوتی ہیں جو پیدل چلنے والی ہوتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو سواریوں کے اوپر چلنے والی ہوتی ہیں، تو ایسے ہی شیطان کی بھی فوج ہے جو جنات میں سے ہے اور کچھ شریر انسانوں میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بھی تو اپنے ساتھ لے کر انسان کو بہلانے اور پھسلانے کے لیے کوشش کر، اور وہ ویسے کوشش کرتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ مال اور اولاد میں بھی اپنا حصہ ڈال دے۔ مال میں حصہ اس طریقے سے شیطان ڈلواتا ہے کہ حرام طریقے سے جو بھی مال کمایا جائے گا اس مال میں شیطان کی حصہ داری ہو۔
اور اولاد میں کہ اولاد کو اگر غلط طور و طریقے پہ چلایا، غلط راستے پر چلایا تو اس میں بھی شیطان کی حصہ داری ہوگی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب انسان اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے تو حدیث میں اس کے لیے بھی دعا بتائی کہ دعا پڑھنے کے بعد اپنی بیوی سے صحبت کرے تو شیطان کی جو حصہ داری ہوتی ہے اس سے یہ دونوں میاں بیوی بھی محفوظ ہو جائیں گے اور ہونے والی اولاد بھی اس سے محفوظ ہو جائے گی۔ اگر وہ دعا نہیں پڑھی تو اس صورت میں شیطان اولاد کے اندر بھی اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ اسی آیت میں اس چیز کو بیان کیا وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور شیطان نہیں وعدہ کرتا ہے مگر دھوکے کا۔ شیطان کے جتنے بھی وعدے ہوتے ہیں وہ سب دھوکے کے اوپر مشتمل ہوتے ہیں، چاہے بظاہر ان کے اندر کتنی ہی لچک دکھائی کیوں نہ دے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اخیر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جتنے حربے استعمال کر سکتا ہے وہ کر لے، جتنی تیری طاقت اور سکت ہے وہ ساری کی ساری استعمال کر لے۔ کچھ میرے ایسے نیک اور خالص بندے ہیں کہ جن کے اوپر تیرا کوئی زور چلنے والا نہیں ہے، تو اپنے جتنے حربے استعمال کرے گا کوئی ایک حربہ بھی ان کے اوپر صحیح طریقے سے تو استعمال نہیں کر پائے گا، وہ حفاظت میں رہیں گے۔ ان عبادی، یقیناً میرے بندے، میرے خاص بندے ایسے ہیں، لیس لک علیہم سلطان، کہ ان کے اوپر تیرا کوئی بس چلنے والا نہیں ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور یقیناً تیرا پروردگار ان اپنے خاص بندوں کی رکھوالی کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کو بچاتا ہے۔ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ اگر کسی کو وسوسے پریشان کرتے ہیں، مختلف قسم کے خیالات آتے رہتے ہیں اور ان خیالات اور وسوسوں کی وجہ سے عبادت میں جی نہیں لگتا ہے، تلاوت میں جی نہیں لگتا ہے، نیکی کا کوئی کام کرنے کے لیے انسان کا دل تیار نہیں ہوتا ہے، تو اس آدمی کو 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ سبحان الملک القدوس الخلاق الفعال، سبحان الملک القدوس الخلاق الفعال 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنے کے بعد اخیر میں 1 مرتبہ یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اگر یہ معمول بنایا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ان وسوسوں کو دور کر دیتا ہے اور شیطانی چالوں سے آدمی کو محفوظ کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔